کامیابی نہیں ملتی، جس طرح کہ اگر آپ کے پہلے کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے جو ہے مٹی سونا ہوتی تھی، تو اگر نظر بد لگ گئی ہے، اگر بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے پرابلم ہو گئی ہے، تو قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کے پڑھنے سے بڑی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں بڑی مقدس ہیں، بڑی جو ہے پاور رکھتی ہیں اور بڑی روحانی انرجی رکھتی ہیں۔ تو پانی پہ دم کر کے قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں پینے سے اس کا فائدہ، اور اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اس کے ساتھ 11 اگربتیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاؤ جی تاؤ، آپ اسٹرالوجر ہیں اور نیورولوجسٹ ہیں، اور ہم اگر اسپرچول ریڈنگ کی بات کریں تو بڑی اچھی ہمیں گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ آج کا موضوع جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں قرآن پاک کی آخری جو 10 صورتیں ہیں ان کے حوالے سے، کہ ان کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور ان کے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ماشاءاللہ سے ساری صورتیں ہی جو ہیں ہم ہمیشہ سے ان کو پڑھتے ہیں اور اس سے بینیفٹ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ تو داؤد جی داؤد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان کو کس طرح آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، پڑھنا ہے اور اس سے فائدہ لینا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں داؤد بھائی؟ الحمدللہ۔ داؤد بھائی، آخری 10 صورتوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں اور بتائیں۔ دیکھیں جی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں نہ صرف ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بلکہ روحانیت کی منبع ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ واحد کتاب ہے جو کہ نہ صرف دنیاوی معاملات بتاتی ہے، بلکہ روحانیت سے متعلقہ بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ لوگ وظائف کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، اور ان پڑھائیوں اور وظائف سے اپنے معاملات سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہاں پہ میں جو تجربے میں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے مجرب عملیات میں تجربے میں جو عمل ہے وہ بات کروں گا، کہ ان کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں، تو ان کو ایک ترتیب سے سورہ فیل سے شروع کرنا ہے، تو سورہ ناس تک جانا ہے، اور ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس 10 صورتوں کو 10 مرتبہ پڑھنے کا جو ہے وظائف سے متعلقہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں روحانی اور ظاہری رکاوٹیں موجود ہیں، عرصہ دراز سے آپ کی شادی کے ایشوز ہیں، عرصہ دراز سے آپ کے رزق کے ایشوز ہیں، عرصہ دراز سے آپ کے کاروبار میں نقصانات ہو رہے ہیں، عرصہ دراز سے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کامیابی نہیں ملتی، جس طرح کہ اگر آپ کے پہلے کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے جو ہے مٹی سونا ہوتی تھی، تو اگر نظر بد لگ گئی ہے، اگر بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے پرابلم ہو گئی ہے، تو قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کے پڑھنے سے بڑی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ اگر آپ جادو زدہ ہیں، اگر آپ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ عاملین کے عمل کی وجہ سے یا پڑھائیوں کی وجہ سے تنگ ہیں، تو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں پانی کے اوپر دم کر کے پڑھنے سے، پینے سے آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوگا۔ 11 دن کا عمل کریے گا، ضرور کریے گا۔ اپنے بد اثرات، اپنی نیگیٹیوٹی اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر 10 مرتبہ قرآن پاک کی 10 صورتیں، اگر آپ کو یہ تعداد زیادہ لگے تو آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور اپنے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے، جس طرح پڑھا جاتا ہے، پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کو جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی جو ہے نیگیٹیوٹی دور ہوگی، آپ کا نیگیٹو اورا کٹے گا، اور اس میں بڑی پاور ہے، کیونکہ اس میں سورہ فلق بھی ہے، سورہ ناس بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، اور یہ تمام کی تمام صورتیں بڑی مقدس ہیں، بڑی جو ہے پاور رکھتی ہیں، اور بڑی روحانی
انرجی رکھتی ہیں. تو پانی پہ دم کر کے قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں پینے سے اس کا فائدہ. اور اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اس کے ساتھ آپ 11 اگربتیوں کا استعمال کر سکتے ہیں. 11 اگربتیاں لیں، اس کے اوپر قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کی نیت سے پھونک ماریں اور 7 دفعہ سر کے دائیں اور بائیں بار کے ان اگربتیوں کو جلا دینے سے بڑی زبردست قسم کی پاور حاصل ہوگی اور نیگیٹو اورا کٹے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پاورز اور روحانیت میں بھی اضافہ ہو تو کینڈل لیں، ایک کینڈل لیں، اس کینڈل کے اوپر قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر کینڈل کے اوپر پھونک مار کے، اور یہ کینڈل کو آپ نے اپنے کام سمجھنا ہے کہ اس کے کام ہے یہ آپ کے، اور اس کی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے اپنے کاموں کی اس کینڈل کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے دعا کریں. تو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں نہ صرف آپ کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کی جاب، آپ کے رکے ہوئے کاموں کا ہونا، اور بہت سی ایسی رموز و اوقاف ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے نہ صرف آپ کے غیبی خزانوں سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں بلکہ کامیابیاں اور زیادہ انسان سمیٹتا ہے. تو بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ بتایا. قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ناظرین اس میں آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے. داؤد بھائی اس کا ٹائم بھی بتا دیں، کس ٹائم پہ پڑھی جائیں، فجر کے بعد یا کوئی مخصوص ٹائم سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر تو آپ لا علاج بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، جو ڈاکٹر حضرات جن کو کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آپ لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں، تو صبح کے ٹائم پانی لے کر پانی دم کر کے پینے سے بہت پازیٹیو انرجی آتی ہے. اگر آپ یہاں پہ 7 مسجدوں کا پانی اکٹھا کر کے اس کے اوپر قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو سخت سے سخت قسم کا جادو کٹ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اجازت لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اجازت والا عمل ہے. اور اگر آپ آب زمزم لے لیں، آب زمزم لے کر قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں پڑھ کے اس پانی آب زمزم والے کو پئیں گے، اس سے نہ صرف جسمانی بیماریاں دور ہوں گی، ہارٹ کے مسئلے حل ہوں گے، اور لا علاج بیماریوں کا علاج ہے جیسے کینسر، شوگر، بلڈ پریشر کی بے شمار بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اور اس طرح کے مزید اگر آپ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ 3 مرتبہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں اور اس کے ساتھ 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں، اور پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں. تو اس دعا سے بھی آپ کے معاملات اور آپ کے مقدر میں بڑی زبردست اللہ کی مدد آئے گی. بہت شکریہ داؤد بھائی، بڑا اچھا داؤد بھائی نے ہمیں گائیڈ کیا ناظرین، اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. داؤد بھائی یہ کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج ہے؟ ہر طرح کی لا علاج بیماری؟ دیکھیں، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اور ان صورتوں میں بڑی ہی جادوانی مدد موجود ہے. ایک ایسے معجزات موجود ہے جن سے نہ صرف لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں بلکہ روحانی بیماریاں، جادو، اسیب، نظر بد، جنات اور حسد، بغض اور کینہ کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹی کا اورا کریٹ ہوتا ہے اس کو یہ صورتیں کاٹ دیتی ہیں. مگر طریقہ وہی کہ پہلے سورہ فیل سے شروع کرنا ہے اور سورہ ناس تک جانا ہے، پھر دوسری دفعہ سورہ فیل سے شروع کرنا ہے اور سورہ ناس تک جانا ہے. اس طرح ترتیب پوری کرنی ہے اور دھیان اپنے مقصد کی طرف رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے. بہت شکریہ داؤد بھائی. ناظرین، داؤد ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے دیکھا وظائف سے معجزات پر بڑی اچھی ہمیں چیزیں بتاتے ہیں ان ڈیٹیل. ہم آگے بھی ان سے بیماریوں کے علاج کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کے حوالے سے بھی پوچھتے رہیں گے. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اجازت کے لیے بھی جو لوگ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ میں اجازت لکھیں. داؤد آپ کے کمنٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس عمل کی اجازت دیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ